حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا ایمان لانے اور عدل و انصاف کا حیران کن واقعہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کا شمار اسلام کے ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جن کا ذکر سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، جن کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی عمر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں شامل تھے؟ آئیے سنتے ہیں وہ مکمل داستان جو حضرت عمر رضی اللہ کو فاروق اعظم بننے تک لے گئی۔ اسلام کی ابتدائی دنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کے مزاج میں سختی تھی، فیصلے میں مضبوطی اور زبان میں کاٹ تھی۔ ایک دن وہ تلوار لے کر اس نیت سے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ راستے میں ایک صحابی نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے عمر؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھو، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا پارا چڑھ گیا۔ فوراً بہن فاطمہ رضی اللہ کے گھر پہنچی۔ دروازہ کٹکھٹایا، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اندر گھس کر بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن آگے آئیں، انہیں بھی دھکا دیا۔ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس لمحے دل میں کچھ بدلنے لگا۔ پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے ضد کی، مجھے بھی دکھاؤ۔ مگر بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ نے غسل کیا، قرآن کی سورۃ طٰہٰ پڑھی، دل پر آیا، لرز گئے۔ اور وہی عمر جس نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بعد خلافت حضرت عمر رضی اللہ کے سپرد ہوئی تو آپ رضی اللہ نے اسلامی ریاست کو ایک مثالی ریاست بنا دیا۔ آپ رضی اللہ فرماتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے سوال ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ رات کو مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے خود ان کے لیے پہرا دیا، اور جب بچوں کے رونے کی آواز سنی تو پوچھا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے کہا، دودھ نہیں ہے، پانی پلا رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بیت المال سے دودھ، آٹا اور گھی اٹھایا اور خود اپنی پیٹھ پر رکھ کر عورت کو دیا۔ خادمہ نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کیوں خود لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، قیامت کے دن عمر کا پیٹھ کا بوجھ تم اٹھاؤ گی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلام کا دائرہ عرب سے نکل کر ایران، عراق، شام اور مصر تک پھیل گیا۔ ہر جگہ عدل، امن اور انسانیت کا بول بالا ہوا۔ آپ نے پہلا باقاعدہ عدالتی نظام قائم کیا، قاضی مقرر کیے، بیت المال قائم کیے، پولیس، ڈاک کا نظام اور سرکاری ملازمتوں کے اصول واضح کیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شکایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے بغیر کسی خوف کے ان کا محاسبہ کیا۔ یہ عدل اور مساوات کی ایسی مثالیں ہیں جو آج کے زمانے میں خواب بن چکی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ کو ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے نماز کے دوران خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ نے خون میں لت پت ہو کر بھی نماز مکمل کی۔ زخمی حالت میں فرمایا، اگر میرا خاتمہ اسلام پر ہوا تو عمر کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ نے وصیت کی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے اجازت لی گئی، انہوں نے خوشی سے اجازت دی۔ یوں وہ عمر جو ایک وقت میں اسلام کے سخت دشمن تھے، وہی عمر اسلام کے سب سے عظیم محافظ اور خلیفہ بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی سخت ہو، جب دل میں اللہ کا نور آتا ہے تو وہی دشمن اسلام کا سپاہی بن جاتا ہے۔ ان کا عدل، ان کی دیانت، ان کی عبادت اور ان کی خدمت خلق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔